آج کا موضوع گفتگو سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم ہستی کی سیرت کو صحیح معنی میں بیان کرنے اور ہم سب مسلمان اس پر عمل کرنے کی تو آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز، آپ کی عاجزی و انکساری، آپ کی عبادات و ریاضات، آپ کی جوان عمری اور آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی پرورش کیسی ہوئی، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ آپ سب احباب بھی کوشش کیجئے گا کہ آپ کی زندگی کے یہ جو پہلو میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں، اپنی زندگی میں بھی انہیں شامل کریں، اپنے اہل و عیال ان کے ساتھ جا کے بھی آپ کی یہ محبت بھری گفتگو جو ہے، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں جا کے، تاکہ ہم صرف لفظی اعتبار پر یا صرف کہنے کی حد تک ہی حسینی نہ رہیں، بلکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو رتبہ ہے، جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، جو آپ کا کردار ہے، ہم انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور صحیح معنی میں غلام حسین بننے کی کوشش کریں۔ چونکہ آپ نے کئی مجالس میں، کئی محافل میں اور اپنی ساری زندگی میں جگہ جگہ پہ بھی، جہاں پر بھی محرم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہوگی، کہیں شان اہل بیت کے حوالے سے بات ہوگی، کہیں شان امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی، کہیں کربلا کی شہادت جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ چند مخصوص موضوع ہیں جو صرف ممبروں پہ بیان ہوتے ہیں۔ بچپن کی فضیلت ہے آپ کی، وہ بیان کی جائے گی کہ آقا اسلام ان ننھے شہزادوں کے ساتھ کیسے پیار کرتے تھے، وہ بیان ہوتی ہے کہ آقا اسلام کیسے ان ننھے شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے، کیسے ان سے پیار کرتے، یہ بیان ہوتی۔ اس کے بعد وہاں سے ختم کرتے لا کے کربلا میں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 53 برس، اور بعض روایات میں ملتی ہے کہ تقریباً 54 برس 6.5 ماہ، 54.5 سال۔ اب اس پوری زندگی کا جو درمیانیہ ہے وہ شاذ و نادر ہی کوئی بیان کرتا ہے کہ آپ اگر شیر خدا کے بیٹے ہیں، سیدہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو ان تین ہستیوں نے ان شہزادوں کی تربیت کیسے کی؟
اور پھر اس تربیت کے زیر سایہ آپ نے اپنی یہ جو 51 برس یا 50 برس وہ زندگی کیسے گزاری، وہ 40 یا 45 سال کا جو دورانیہ آتا ہے وہ کیسے گزارا، ان 40-45 سالوں میں آپ کی عبادات اور ریاضات کا معاملہ کیسا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادگان ایسے اکٹھے آ رہے ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آقا اسلام خود تشریف لا رہے ہیں، اتنی مشابہت تھی آقا اسلام کے ساتھ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سر سے سینے تک آقا اسلام کے مشابہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کر قدموں تک آقا اسلام کے مشابہ تھے، اور اتنی مشابہت تھی کہ جب دونوں صاحبزادے اکٹھے ہوتے تو آقا علیہ السلام لگ رہے ہوتے۔ بات دل کو نہیں لگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی سی بات مجھے بتائیے آپ، خدا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کیا کروں۔ تو ان عظیم ہستیوں کا سن کے ذکر نہیں زبان پہ آنا تو پھر کس کا ذکر آئے گا؟ تو جب کوئی ایسے باکمال بات ہو تو اس پہ تھوڑا سا اپنی زبان کو باقیت ہے۔ تو جب دونوں صاحبزادے اکٹھے ہوتے تو روایات میں آتا ہے کہ اتنی مشابہت تھی کہ یوں لگتا کہ آقا اسلام موجود ہے۔ یہ آقا اسلام سے اتنی مشابہت آ کر ہوتی کیوں نہ؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مرج البحرین، میں نے 2 سمندروں کو جاری کیا۔ اب وہ 2 سمندر کس طرح تھے اس کی گہرائی میں نہیں جانا، وقت کی کمی ہے۔ اب وہ 2 سمندر کیا تھے؟ ایک سمندر بحر ولایت علی اور دوسرا عصمت طہارت فاطمہ کا سمندر تھا۔ جب ان دونوں سمندروں کو آپس میں ملایا گیا تو خدا کہتا ہے کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان 2 سمندروں سے پھر میں نے ایک موتی نکالا اور دوسرا مرجان۔ ایک بحر ولایت علی کا سمندر تھا اور دوسرا عصمت و طہارت کا سمندر، یعنی سیدہ خاتون جنت تھی۔ جب ان دونوں کو آپس میں ملایا گیا تو پھر ان سے یخرج، پھر ان سے نکالا گیا کن کو؟ فرمایا لؤلؤ، ایک سبز رنگ کا موتی نکالا اور دوسرا سرخ رنگ کا مرجان نکالا۔ اب یہ 2 سمندر آپس میں کیسے مل رہے ہیں؟ پہلے مولا علی اور سیدہ خاتون جنت کا نکاح آسمانوں پر ہوا، پھر وحی لے کر جبریل امین آئے اور آقا اسلام کو کہا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ جوڑ دیا ہے، اب زمین پہ ان کو جوڑ۔ یہ دکھنے میں فرشی لوگ لگتے تھے، ان کے معاملات فرش والے نہیں تھے بلکہ عرش والے تھے۔ ان کی زندگی کے جتنے بھی معاملات تھے وہ زمینی نہ تھے، آسمانوں میں ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ تو جن کے زندگی کے معاملات کے فیصلے ہی آسمانوں پر ہوں، وہ زمین والوں کو کہاں سمجھ آ سکتے ہیں؟ تو پھر ان کو سمجھا نہیں جائے گا، سوچا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، بلکہ صرف ایمان لا کے انہیں مان کے اپنا ایمان بچایا جائے۔ سوچ میں جائیں گے تو سوچ میں آنے
والے یہ نہیں ہیں، سمجھنے بیٹھیں گے تو سمجھو کو گر کر بیٹھو گے، سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ ان کے معاملات بھی عرشی ہیں۔ تو جبریل امین جب وحی لے کر آئے آقا اسلام کو آ کے بتایا کہ اللہ نے عرش پر انہیں ایک کر دیا ہے، آپ زمین پر ایک کر دیں۔ آقا اسلام نے پوچھا جبریل عرش پر جب میری فاطمہ کا نکاح ہوا میں تو زمین پر تھا، تو بتا میری فاطمہ کا وہاں ولی کون بنا؟ یہ تو آپ جانتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے تو دلہن کی طرف سے ایک ولی مقرر کیا جاتا ہے، اس کا سربراہ اس کی اجازت سے نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے جبریل بتا میں تو زمین پر تھا، عرش پر میری فاطمہ کا ولی کون بنا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ نے یہ پوچھا ہے تو میں سنیں، زمین پر جن کو آپ نے ایک کرنا ہے عرش پر اسی فاطمہ کا ولی خود خدا تھا۔ آپ کی بیٹی کا ولی عرش پر خود خدا تھا۔ تو میں جبریل کی نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جبریل امین فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ میں جبریل پڑھنے والا تھا۔ پھر آقا اسلام نے پوچھا جبریل بتا میری فاطمہ کے باراتی کے وقت میری فاطمہ کی جو بارات آئی تھی اس میں کون لوگ تھے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور 70,000 سب سے عرفہ والا جو ملائکہ تھا، اللہ رب العزت نے علی کی بارات میں وہ فرشتے بھیجے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں جس کا ولی خود خدا ہو وہ پاک ہستی وہ خاتون جنت کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ جس کا نکاح پڑھانے والا خود جبریل ہو اس جوڑے کو اگر کوئی دنیا میں سمجھنا چاہے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ انہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس آنکھ بند کر کے ایمان لا کے مان کے اپنا ایمان کو بس بچانا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری زیدہ مجدہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب علی اور فاطمہ کے نکاح پہ غور کرنے کی کوشش کی، میں سمجھنے کی کوشش کی کہ علی کو بیت اللہ میں پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، علی کو بیت اللہ میں پیدا کیوں کیا گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کتابیں نکالی، بڑا سوچا، بڑا مطالعہ کیا کہ آخر یہ معاملہ سمجھ میں تو آئے کہ علی کو بیت اللہ میں کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جس دن ان دو ہستیوں کا نکاح ہوا آپ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ بات سمجھ آ گئی کہ خدا بھی یہ چاہتا تھا کہ اگر دلہن نبی کے گھر سے ہو تو پھر دلہا خدا کے گھر سے ہونا چاہیے۔ اگر دلہن نبی کے گھر کی ہے تو پھر بارات لے کے آنے والا دلہا بھی تو اس کے برابر کا ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر ان کے درمیان برابری کو قائم کرنے کے لیے پھر دلہا بھی خدا کے گھر میں پیدا کیا۔ تو جب یہ دونوں سمندر، پہلے ولایت علی کا سمندر اور عصمت طہارت فاطمہ، جب ان دو سمندروں کو آپس میں ملایا تو پھر دو ان سے اخذ کیے گئے، ان سے نکالی گئی دو چیزیں۔ ایک فرمایا لؤلؤ سبز رنگ کا موتی نکالا گیا اور ایک سرخ رنگ کا مرجان نکالا گیا، اور وہ جو سبز رنگ کا موتی، یہ نوجوان بیٹے ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی، دیکھا نہیں ہوگا، جو بزرگ ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں وہ موتی دیکھا ہوگا۔ اصل موتی کی جو پہچان ہے جو سیپ کے اندر بند ہوتا ہے، پنساری کی دکان پہ جا کے لینے جائیں تو اس کی پرکھ یہ ہے کہ اصل موتی کو جب سامنے نکال کے دیکھا جائے تو اس کے اندر سبز رنگ کی جھلک آتی ہے۔ موتی اصل کی پہچان کو
شک کہیں تجربہ کرنا چاہیں تو جا کر لیجیے کہ اصل موتی کے پہچان کے جب اسے سامنے دیکھا جائے تو اس کے اندر سبز رنگ کی جھلک ہوتی ہے. تو یہ موتی جو سبز رنگ کا موتی نکالا گیا دو سمندروں کے درمیان میں سے، وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت جو آپ کو زہر دی گئی وہ سبز رنگ کی، کہ آپ کی شہادت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو سبز موتی ہے وہ حسن ہے، اور جو دوسرا سرخ مرجان وہ کربلا میں حسین امام علی مقام کا خون ہے. تو جب ان دو ہستیوں کو نکالا گیا ان دو سمندروں میں سے، تو ایک سبز رنگ کا موتی بنا اور دوسرا سرخ رنگ کا مرجان. کربلا میں جو آپ کی شہادت وہ جو خون تھا قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے. آقا اسلام تشریف فرما ہے، حضرت ام فضل آتی ہیں، آگے مبارکباد دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. آقا اسلام فرماتے ہیں کہ میں تشریف آیا فاطمہ کے گھر میں اور علی سے آ کے پوچھا علی میرا بیٹا کدھر ہے. یہ پہلا جب امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آ کر پوچھتے ہیں کہ علی میرا بیٹا کہاں ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن کو اٹھایا اور آپ کے آقا اسلام کی گود مبارک پکڑا دیا. آقا اسلام نے اپنی بہوں میں لے کے اپنی گود میں لے کے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے. علی میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. آقا اسلام نے فرمایا لا حرب بل حسن، اس کا نام حرب نہیں رکھنا حسن رکھنا. حرب کہتے ہیں عربی زبان میں طاقتور، جنگجو، بہادر لڑکا جو میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کی جس کی مثل نہ ملتی ہو اسے حرب کہتے ہیں. تو مولا علی چونکہ خود شیر خدا تھے تو اپنے بیٹے کا نام بھی پھر اسی شجاعت اور بہادری پر رکھا کہ اس کا نام حرب ہے. لیکن آقا اسلام نے فرمایا کہ علی لا حرب بل حسن، حرب نہیں نام رکھنا اس کا نام حسن ہے. پھر دوسرے شہزادے کی جب آمد ہوئی دنیا میں اس وقت بھی حضرت ام فضل گئی مبارکباد دی یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ رب العزت نے دوسرا شہزادہ عطا کیا ہے. کہ میں مختصر کر رہا ہوں. دوسرے شہزادے کی خوشخبری ملی، آقا اسلام پھر تشریف لائے، علی سے پوچھا علی میرا بیٹا کدھر ہے. مولا علی اٹھا کے لائے، آقا اسلام سے پکڑا دیا. آقا اسلام نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے. مولا علی نے پھر وہی کہا حرب نام رکھا ہے. آقا اسلام نے فرمایا علی حرب نہیں لا حرب بل حسین، اس کا نام بھی حرب نہیں رکھنا حسین رکھنا. بڑے کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین. یہاں رک کے ایک بڑا لطیف نکتہ، اگر حرب ہی نام رکھ دیا جاتا تو کیا تھا. ہم تو دیوانے جیسے آج حسین حسین کرتے پھرتے گلیوں میں ایسے ہی حرب حرب کرتے پھرتے. ہمیں تو یار سے نسبت ہے، نام میں کیا تھا. اگر آقا حرب رکھ دیتے تو گلی کوچے میں حرب حرب ہوتی پھرتی، جیسے آج یا حسین یا حسین ہوٹل لوگ کر رہے ہیں، یا گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا نگری نگری حسین کا ڈنکا بج رہا ہے، پھر حرب حرب کرتے پھرتا. لیکن یہ جو حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے نام، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے چھپا کے رکھی گئی، کبھی کسی نے اسے پردہ ہی نہیں بتایا. آقا اسلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا نام حرب کیوں نہیں رکھا، صرف حسن اور حسین ہی کو کیوں پسند کیا. جب عربی لغت میں یہ حسن اور حسین کے اصل مادے کو دیکھا گیا، کتابیں کھنگالی گئی، ان کے اصل مصدر کو دیکھا گیا کہ یہ حسن اور حسین کیوں ہیں، تو ان کے جب پس منظر میں
رکھا گیا، سمجھا گیا، وہاں سے پھر آواز آتی ہے کہ حسن اور حسین کا جو مادہ ہے اے سین اور نون اصل الحسنہ، بہت سارے اس کے معنی بنتے ہیں، ان سارے معنی میں سے ایک ایسا معنی جو سب پر بھاری ہے، سب پر فضیلت لے گیا، سب پر فضیلت اور عظمت لے گیا، ایک معنی تھا کہ حسن اور حسین اس کو کہا جاتا ہے جن کا انجام ایسا حسین ہو کہ روح زمین پر ایسا کسی کا انجام نہیں، جن کی ابتدا اتنی حسین ہو کہ ان کی ابتدا جیسی کسی کی ابتدا نہ ہو، ان کی جوان عمری ایسی حسین ہو کہ ان جیسی حسین کسی کی جوانی نہ ہو، اور ان کا انجام ایسا خوبصورت ہو کہ ان جیسا انجام کسی کا نہ ہو۔ اس لیے آقا اسلام نے ان کی پیدائش پر ہی ان کے حسین انجام کو دیکھتے ہوئے ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین نام رکھے۔ اب سب جانتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھا جاتا ہے، پھر اس کو ایک گھٹی دی جاتی ہے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں گھٹی دی جاتی ہے، گھٹی دیتے کہ نہیں؟ اب جدید دور آ گیا ہے، کوئی ٹافی چوس کے رکھ دے گا، کوئی چینی چوس کے رکھ دے گا، پہلے یہ ہوتا تھا گھوٹ، وہ گھر کا بڑا بزرگ جو تھا نا وہ گھٹی دیتا تھا۔ اب تو جس کا دل چاہے وہ اس حکمت کو سمجھتے نہیں نا ہم لوگ، اس لیے جو اٹھتا ہے، بھتیجا پیدا ہوا تو چچا کو شوق چڑھ گیا کہ میں گھٹی دوں گا، بھانجا ہے تو مامے کو شوق ہے میں دوں گا۔ اصل میں یہ گھٹی دینے کی وجہ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا چھپی ہوئی ہے؟ جب اس کے حقائق ہم تک پہنچیں گے پھر ہم گھٹی دیتے ہوئے بھی سوچیں گے کہ گھٹی کیوں دی جاتی ہے، اور پھر کون لوگ لے سکتے ہیں۔ تو جب ان ننھے شہزادوں کو وہ گھٹی دینے کا وقت آیا تو آقا اسلام نے کوئی میٹھی چیز خود چبا کے ان کو نہیں دی، بلکہ اپنی زبان مبارک کو حسن حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ حسن حسین جو پہلی گھٹی لے رہے ہیں وہ مصطفیٰ کی زبان کو چوس کے لے رہے ہیں۔ ہے کسی کا ایسا نصیب؟ ہے کسی کا حسن اور حسین ایسا؟ آج بھی تو لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ ہے کوئی اتنے خوش نصیب نواز ہے جن کو گھٹی میں چوسنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان ملے؟ کانوں میں اذان دی گئی، آقا اسلام نے اذان دی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذان وہ دی گئی جو نماز پڑھی۔ ہم بھی اپنے بچوں کے کانوں میں اذان دیتے ہیں۔ یہاں پر حسین علیہ السلام کی جو سیرت کا کردار کا یہ جو پہلا پہلو ہے، یہاں سے سیرت شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہم نے بھی ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی نتیجہ کرنا ہے کہ ہم اس سیرت سے کیا حاصل کریں گے، ہم اس عظیم ہستی کے کردار سے کیا حاصل کریں گے۔ بچہ پیدا ہوا، کان میں دی گئی اذان۔ ہمارے ہاں اذان کون دیتا ہے کانوں میں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کس سے دلوائی جاتی ہے؟ بولیے گا ذرا، آسانی ہو جائے، صبر لمبا ہے۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں خود بھی دے لیتے ہیں، اگر کسی کو نہ پتا ہو تو پھر مولوی صاحب سے اذان خود دے لیں۔ بات کو سمجھیے گا، اور معذرت کے ساتھ اگر کسی کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار کوئی مولوی بھی ہے تو یہ نہ ہو کیونکہ اذان دینے جب گھر جاتے ہیں نا وہاں سے کچھ مال متا بھی ملتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سن کے جا کے اگر کوئی رک گیا یا کسی نے مولوی کو بلا کے اذان نہ دی یا نہ دلوائی تو یہ نہ ہو کہ میرے خلاف کو فتویٰ آ جائے کہ وہ ادھر روزی روٹی بند کرواتی ہے، کیونکہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ اذان مولوی کا حق نہیں ہے کہ وہ بچے کے کان میں دے، اصل حق اس کے باپ کا ہے، اور وہ بتائے کہ تو اذان والے گھر میں پیدا ہوا ہے، میرا بچہ پیدا ہوا، میں دوسروں کی منتیں کروں آگے اس کے کان میں اذان دے، پتہ چلے کہ مسلمان کا بیٹا ہے۔
ماننے والا، وہ بھی کوئی باپ ہے جو بچے کے کان میں اذان دے کے اسے نہ کہہ سکے تو مسلمان کے گھر پر پیدا ہوا۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا حق اس کے باپ کا ہے، کیوں کوئی دوسرا بندہ آ کے بتائے؟ شرم والی بات نہیں ہے یہ کہ میں اپنا بچہ اٹھا کے کسی اور کی گود میں ڈالوں، یا داسی ہوں میرا ہی ہے، باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے۔ اس کے کان میں اذان اس کا باپ کے حق وہ بنتا ہے۔ اب آئیں اس سے اگلے درجے جو ہے گھٹی دینا، یہ ہے نیکوں کی صحبت کی طرف اشارہ کہ کسی اس اہل علاقہ میں سے کوئی نیک بزرگ کو ڈھونڈے، اس کا جھوٹا دیں تاکہ اس کی نیک خصلت پر بچہ بھی نیک ہو۔ باغ لگایا جاتا ہے، جب پودا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کی پیوند کاری کے لیے پھر باغ میں جا کے اعلیٰ نسل کے پودے کو ڈھونڈا جاتا ہے جو اچھی نسل کی پیداوار دینے والا ہو، زیادہ پھل دینے والا ہو۔ ایسے ہی اس کی کھال اتار کے لائی جاتی ہے تاکہ پیوند لگایا جائے، ہوتا ہے ایسا۔ تو جس انسان کو اتنی سمجھ ہے کہ میں نے آم کے پودے پر جب پیوند لگانا ہے تو نسلی پودے کا لگاؤں، پتر کو جب پیوند لگانا ہے صحبت دینی ہے، تب کوئی ولی کامل نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اس نیک کامل 5 وقت کا نمازی جو اہل علاقے میں ہے، ڈھونڈے تلاش کرے، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی نیک ہے، ورنہ وہ محلہ کب کا اجڑ جانا تھا۔ نیک پارسا ہونے کے لیے کوئی بڑی سر پہ پگڑی ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات پر غور طلب ہے۔ سوال یہ آ سکتا ہے کہ قاری صاحب تسی تو یہ دس گئے وہ نیک لبھی ہے کسو؟ تو آئیے اس نیک کو ڈھونڈنا بھی بڑا آسان ہے۔ رب کو پانا جتنا آسان ہے اس دنیا میں، اس سے بڑھ کے کوئی آسان کام ہی نہیں۔ جتنا رب کو پانا آسان ہے ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل کر دیا، اور جتنا آسان اللہ والوں کو پانا ہے ہم نے اسے اتنا ہی زیادہ مشکل کر دیا۔ یہ کوئی دنیا میں مشکل کام نہیں ہے، مشکل صرف یہی ہے کہ ہم کبھی اس کی تلاش میں نکلے نہیں۔ ہم دنیا داری کے جتنے شعبے میں کام کریں، ہر بندے کو اپنے شعبے کے بندے کا چاہے وہ دوسرے ملک کی دنیا کی کسی نکڑ میں بھی رہتا ہو ہم اسے تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ والے کی تلاش کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل پروسیس نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے سر پہ بڑی پگڑی ہو، بڑی داڑھی ہو، لمبا جبہ کبا ہو، پھر ہی وہ نیک ہے۔ نہیں، یہ نیکی کی علامت نہیں ہے، یہ تو ظاہری لبادہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو پھر بابے بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور ہی فرماتے ہیں، تو سارا شعر بھی پڑھنا بس مختصر کر دیں۔ ایسے لوگ جو صرف اپنے ظاہر کو چمکاتے رہتے ہیں، تو بابے بھلے شاہ فرماتے ہیں کہ گٹے گوڈے مل مل تو لا، تیرے اندروں گئی نہ پلیتی۔ وہ مختصر کر کے کہتے ہیں کہ واہ ہو بندیا تو رب نال بھی 420 کی تھی۔ تو یہ ظاہراً بڑی بڑی پگڑیاں رکھ لینا، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لینا، سفید لباس جبے کبے پہن لینا، یہ ظاہری علامت تو ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں سے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، یہ نہ ہو کہ انہیں ولی سمجھ کے اپنے بچے کو بڑھتی دلوانے کے لیے انہی کے پاس لے جانا۔ نہیں، آقا اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ والوں کا جو ذکر ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ جب ان کا ذکر ہو تو خدا یاد آ جائے، جب خدا کا ذکر ہو تو وہ یاد آ جائے، اتنی ان کے درمیان جو مماثلت ہے، اگر ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے تو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آقا اسلام نے فرمایا یہ ایسے کامل لوگ ہوں گے جب ان کے چہروں کو تکو گے نا تو ایک عجیب سا سکون ملے گا، میں بیٹھو گے تو ایک عجیب سی دنیا محسوس ہوگی۔ اس کے لیے جبے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال لاہور قلندری، کیا اس کے سر پہ پگڑی تھی؟ وہ جبہ کبا تھا؟ وہ بڑی داڑھی تھی؟ نہیں،
ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اندر ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو دین نہ محبت ہے۔ یہ اقبال کہہ رہا تو کوئی جبے کو پہنے ہوئے تھے نہیں، اللہ والوں کی یہ صفت ہوتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے وہ خدا سے ملا، ان کے چہروں کو تکنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، ان کا ذکر کرے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کے لیے جبے کبے ہونے کا ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھیں کہ محلے میں اس شخص کے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے، کیا اس کی زبان سے کوئی اس کا محلے دار کو کوئی تنگ نہیں، اس کے ہاتھ سے اس کے کردار سے اس کا کوئی ہمسایہ تو تنگ نہیں۔ اگر اس کے ہمسائے اس کی نیک نیکی کی گواہی دے دیں وہ ولی ہے، جو دوسروں کی ضروریات کو منہ اندھیرے میں جا کے پورا کرے ولی ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبے لمبے چلے نہیں کٹتے۔ سلطان بادشاہ فرماتے ہیں کہ چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا، کی لانا چلیاں سے بڑھتے، تسبیح پھری پل دن نہ پھریا، کی لانا تسبیح نو پھڑ کے جاگ بنا باپو تو تنی جم دے کو ملال ہوئی۔ تو اگر کسی نیک کی صحبت میں اس کو گھٹی ڈلوانی ہے تو نیک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کیا اس کے دنیاوی معاملات اپنے ہمسایوں سے اپنے محلے والوں سے وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ لاکھ 5 وقت کا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، شب و روز اس کے نوافل نہیں ختم ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر اپنے محلے داری والے معاملات اس کے درست نہیں ہیں تو پھر ایسی عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کسی کو نیکی یا کسی کے نیک پن کو تلاش کرنے کے لیے اس کی عبادات کو نہ توڑنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کا کردار دیکھا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی امام حسین علیہ السلام کے کان میں خود دی، اور گھٹی اپنی زبان مبارک کو چسا کے خود دی۔ آئیے اس سے آگے بڑھیے، آقا علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، ننھے شہزادے آ گئے، ہم نے یہ واقعات سن کے صرف واہ واہ کرنی سیکھی، کبھی غور نہیں کی کہ ان سے ہمیں کیا حاصل ہوتا۔ آقا علیہ السلام کا سر مبارک سجدے میں، امام حسین علیہ السلام آ کے قدموں پر بیٹھے، سجدہ طویل ہے، اللہ کا حکم آ گیا، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، اور کتنا لمبا یہاں پوچھا جاتا ہے جی ایک بار سبحان ربی اعلیٰ پڑھے 3 بار پڑھے، ہم بھی آگے سے بتاتے ہیں کہ کم سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ یہ تو پتہ ہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ 5 بار، ایک کر کے دس دیا، کم سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 7 بار ہے یا 11 بار۔ یہ ہماری نماز ہے کہ جب ہم سجدے میں ہوں گے تو کم از کم 3 بار سبحان ربی اعلیٰ اور زیادہ سے زیادہ 7 بار یا 11 بار۔ وہاں دیکھیں حکم الہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدہ لمبا ہوگا جہاں تک جب تک میرا حسین تیرے کندھوں پہ سوار ہو۔ سجدہ مصطفیٰ ہے، آقا اسلام کے کندھوں پر حسین سوار ہے، اور حکم یہ ہے کہ جب تک حسین چاہے گا اتارنا نہیں ہے، خود اترے گا۔ ہے نہ میرے نواسیوں مسیطیں اس طرح لے کے صرف وقفہ میں نسلیں ایسے تیار ہوتی ہیں۔ نیانے محفل ہوتا ہے مسجد دے بچے کو بھیج دیں جاؤ اسی گھروں ویلے ہو رہی ہے اپنے کام کر لیے تھی مسجد جا کے مولوی کا سر کھائے، وہ محفل کوئی ہو تو بچے کوئی نہیں انہیں خاموش کر کے بٹھاتا، ساتھ نہیں کھڑا کرے گا، سکھائے گا نہیں، ایک اٹھے گا غصے میں 2 لاکھ کو ویسے نسا دے گا۔ بھئی یہ بچے آج اگر ہمارے ساتھ مسجد آ کے نہیں سیکھیں گے
انہوں نے پھر چرچ بھیجو. یہ کس سے سیکھیں گے؟ دیکھیں ادھر حسین تیار ہو رہا ہے اور نانا کیسے کر رہا ہے. ساڈے نانے ضلع میں چوک پہ چمن ہوئی مجال ہونا مسیح پہ نہ لے کے آ جائے. نہ آپ مسیح پہ ہونا نہ نواسی پہ ہونا. تربیت سیکھنی ہے تو سیرت کے کردار کا جو پیکر حسین ہے اس سے پوچھو نانے نے نواسے کو پالا کیسے. ہمارے یہاں مرنا یہ ہے کہ سوائے مشق و کربلا کے 10ویں محرم کے جو شہادت کے معاملات ہیں ان کے علاوہ بیان کرنے کے علاوہ مجال ہے ان کی اور بھی بتا دیں کہ 51 سال حسین نے کچھ اور بھی کیا اور وہ بھی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. ایسے صرف نام کا غلام حسین نہیں کردار کا غلام حسین بنانا پڑے گا. اور جب بنانا ہے تو نانے جو ہیں وہ قربانی دینی پڑے گی. نانوں کو والدین کو قربانی دینی پڑے گی. صدقے کی آگے کھجوریں سنیے گا ذرا. ننھے شہزادے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. ایسے ہی آقا اسلام کے پاس تشریف لے جائے. آقا اسلام نے دیکھا کہ شہزادہ کچھ منہ میں چبا رہا. جلدی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ کسی کے گھر سے صدقے کی کھجوریں آئی تھیں ایک اٹھا کے اس نے کھا لی. آقا اسلام نے فوراً اپنی انگلی منہ میں ڈال دی باہر نہیں کروائی. ایک حدیث میں ہے کہ اسے فوراً نکالا اور ایک میں ہے کہ کیا بھی کروائی. فرمایا پتر خبردار ہم پہ صدقہ جائز نہیں ہے. وہ اس لیے جائز نہیں کہ 70 کرتے بچوں آگے اگر کھا کے ممبر رسول سے پھر ایک رنگ کی گل نہیں دس ہوئی. جنہیں گھر جو کھاتے ہو انہیں ہی رنگ کا مولوی مورے ٹکرنا. اس واسطے تو ایک نہیں ہو سکتا کہ کئی قسم گلا سنن لگ. کردار ممبر رسول کا اگر کوئی وارث پیدا کرنا ہے تو سیرت حسین کو پڑھ دیا ہے. یہاں تو اعلیٰ مانو بن حفیظ صدقہ بھی ہڑپ زکات بھی ہڑپ سب کچھ ہی لگتا ہے آپ کو. مدارس میں لمبی لمبی لسٹیں بنائی ہوتی ہیں ہر شاید مدرسے میں لگ رہی ہے. بچوں جڑا پڑھ کے 8 سال 10 سال بعد جڑا مولوی آیا وہ کو جڑا مرضی جس رنگ کا مرضی مسئلہ پوچھو گے. اگر ممبر رسول پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول پڑھنا ہے تو پھر اپنے آپ کے کردار کو حسین کے کردار کے آئینے میں دیکھنا پڑا کہ نانے نے وہ نواسا تیار کیسے کیا تھا. ایسے ہی کربلا میں اتنی بڑی قربانی نہیں دے دی تھی حسین. وہ تیار بڑا کمال کا کیا گیا تھا. شاید رسول نے ایسے تھوڑی کہہ دیا تھا حسین مجھ سے ہمیں حسین سے زبان چسائی. آقا اسلام شہزادگان کو اپنے سینے سے لگاتے اٹھاتے چومتے پھر آپ کی گردن سے ایسے خوشبو سونگا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ پیار کرنے کا ایک عجیب ہی انداز ہے. چومنا تو سمجھ میں آتا ہے یا سونگتے کیا ہے؟ فرمایا کہ سنو یہ دونوں شہزادے میرے لیے اس جہان میں بھی پھول ہے میری جنت کے بھی یہ پھول ہے میں ان کی خوشبو لیتا ہوں. خدا کی قسم کردار جب حسین جیسا ہو تو پھر خوشبو بھی پھولوں جیسی آئی ہے. یہ کردار ساڈیا نہ ہویا ناراض نہ ہوئی. اسی بھی اپنے چھوٹے بھن بھراواں نواسیاں نوں دوتریاں پوتریاں نوں پیار کرتے ہیں. چک لواں گے وہ توتلی زبان چ کچھ کہے گا اسی انہوں پٹھیاں گلاں سناواں گے. وہ توتلی زبان چ گال کڈے گا اسی چپ کے گاؤں پوت ایک باری کھیل سے ہے نا ایسا ہے ایسا. تے پھر جدوں وڈا ہو کے گالاں کڈدا تے پھر یہ بڑی ٹینشن وہ گڑتی چ گالاں تساں دیکھو گے. حسین کا کردار دیکھیں نانا نواسے کو کیسے پایا. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی کہ خدا کا نام مانے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور حسین کی قربانی کا اتنا سستا سودا نہ کرے کہ دیگا پکائیاں پہ جان چھوٹ گئی. حسین اس کائنات میں بڑی عظیم ہستی ہے. میرا مصطفیٰ اسے وارث بنا کے گیا. اسے صرف چند پانی کی سبھی ایک جامع شیری کی بوتل ذرا سوچو تو صحیح ہے کسی کا جوان پتر شہید ہویا ہوئے انہوں کہیے کہ تیرا سودا کر دیں اسی طریقے سے شہادت کا ایک ڈرم میٹھے پانی کا بانٹ دے تیرے نام
دی بوتل 5 کلو چینی تے ڈرم پانی دا شہادت پوری اللہ اللہ خیر سے نہیں یہ کچیاں ٹوٹیاں والا دین کہاں سے لے آئے خدا کی عزت کی قسم 1400 سال سے تو کوئی چیز نہیں نظر آئی پھر انہی دنوں میں قبرستان جا رہے ہیں قبریں بھی دیکھا ہوتی ہے یہ کہاں سے آیا خدا کی عزت کی قسم ایک حدیث میں بھی دکھا دے کہ محرموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا قبرہ جا کے پتیاں کر کے لپ کے آئے جو صدا دے کے میں قبول ہوں باپ کی قبر میں روز جان کا حکم جا کے انہیں قدمہ کی جگہ چون وہ دے واسطے سارے ثواب کر ماں کی قبر پہ جاؤ 7 والی جگہ پہ جا کے بوسہ دو روز سارے ثواب کرو ماں باپ کی قبر قدموں کی جانب جا کے چومنا جنت کی چوک پہ چومنا ہے 7 بار وہ 10 محرم نے دن جڑے اس عظیم کردار کو سلام کرنے والے اس سیرت کو پرکھنے والے وہ اسی قبرہ تے لپ کے تو قدرت گزار دینے کھلیاں بن دیتیاں وہ پہ ساڑھا دین تے ساڑھی جو بھی معاملہ حسین کا کردار اتنا سستا نہیں ہے جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ شہادت ٹھیک کس مقصد کی نہیں سمجھ آئے گا آج ظلم و بربریت ویسی کی ویسی ہے محتاج ان کے سروں پہ کوئی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ضرورت مند ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ساڑیاں اٹھے دیگا لڑ رہی ہیں کس کام کی یہ پچھلے دنوں اللہ مانے جانے کی حقیقت کیا ہے جو حقیقت ہوگی جو سامنے نظر آئی میں اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں یہ پچھلے دنوں کل یا پرسوں کی بات ہے فیصلہ آباد میں ایک فیملی نے اپنے شخص نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کیا اور خود پھانسی لگ گیا اور اس کی تحریر یہ ہے کہ کئی مہینوں کا کرایہ دینے والا تھا روزگار نہیں تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں جس سلطنت میں جس شہر میں جس علاقے میں لوگ غربت کی وجہ سے خود پھندے گلے میں ڈالیں اتنے دیکھا یہ خلاصہ کسے کمپنیاں ہیں حسین اسی کام کو ختم کرنے کے لیے کربلا میں آئی تھا ظلم و بربریت ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے اور یزید کے ساتھ جھگڑا کیا تھا یزید لعین کا کوئی مقابلہ بن رہا ہے میرے حسین کے ساتھ کہاں جنت کا شہزادہ کہیں دنیا داری کا بھوکا دنیا کی دولت کا بھوکا کتا اس کا تو مقابلہ کرتا تھا نہیں لیکن جب ہم نے اس شہادت کو صرف مٹھے پانی پہ رکھ دینا ہے کچیاں جھوٹیاں پہ رکھ دینا پھر جو مرضی ہوتا پھر ایک نہیں پتا حسین کا جو کردار ہے اسے زندگی میں شامل کرے نانے نے وہ نواسا پالا کیسے جب بیان ہوتا ہے کمال کر دیتے ہیں بیان کرنے والے ان کے گھروں میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا سنیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے سائل آیا دروازے پر آواز لگائی آپ نماز پر مشغول تھے آپ نے اپنی نماز کو اختصار کیا مختصر کیا مطلب کہ جلدی تھوڑا سا بڑھا اور اپنے غلام کمبر کو کہا کہ باہر جاؤ دیکھو گلی میں سائل آگے چلا گیا اس واپس نہیں کر اس کی ضرورت پوچھی ضرورت تھی چند درہم کی میرے حسین نے اس کی مدد کتنی کی ساڑھے کو فقیر آوے نا ساری جیب تو صرف 10 روپیے نکل دیتا رب سے مانگنے کی باری ہے کہتے ہیں اللہ کو کھلے دل میں مانگنا چاہیے اور اس شان کے لائق اگر اس کی شان کے لائق ہے تو پھر اس کی شان کے لائق دیا بھی کرے صحیح بات صرف لینا ہی ہوتا تو امام علی مقام نے 10,000 درہم اس وقت گھر میں تھے کتنے اس وقت کے 10,000 روپیہ اٹھا کے دیے ہوتے سائے کہتے حضور میری ضرورت چند درہم کی تھی اور میں اس چند درہم سے ضرورت پوری کر اس کے بعد اپنا کو کاروبار کرنا تمہارا کبھی ہاتھ ملا ہو مجھے نظر نہ ہو یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا آپ کی ملازمہ دیکھا کہ 3-4 دن سے آپ کا روزہ چل رہا ہے وہ سمجھی شاید گھر میں ہے کچھ نہیں وہ تھوڑا سا زیور لے آئی اور ڈرتے ڈرتے عرض کی مولا
یہ میں کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ اسے لے لیں اور بیچ کے کوئی اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ فرمایا کہ تم نے ہمیں اتنا کیا گزرا سمجھ لیا؟ اگر زمین پر ایک ایڑی مارنا ساری زمین سونے کی ہو سکتی ہے، حسین یہ ہے۔ اور میرے رب کو ہماری عاجزی پسند ہے، اس لیے سب تسلیم کم ہے۔ حسین خدا کی رضا کو تسلیم کیے ہوئے، ادھر کہتے جی وہ ننھے ریسکر کو سامنے لے کر گئے۔ اچھا جو واقعہ سناتے ہیں اس میں بھی ایسے رنگ بازی کرتے ہیں کہ عوام اٹھ کے پیسے نہیں پہنے گی۔ کہتے ہیں ننھے ریسکر کو پانی دینے کے لیے حسین نے کہا کہ اس کو تو دے دو۔ جس حسین کی پیاس مصطفیٰ کی زبان چوس کے پوری ہوتی ہو، وہ یزید لعین کے لشکر سے پانی مانگنے جائے گا؟ یہ میرے حسین کا مقام ہے۔ اسماعیل اگر ایڑی رگڑے تو آبِ زمزم نکلے، ابراہیم کا لشکر نکلنا، ادھر مصطفیٰ کا لشکر نکلنا۔ اگر ایڑی زمین پہ مار دیتا ساری زمین پورا سمندر پر آ جاتا۔ میرے حسین نے کسی کے ہاتھ سے پانی مانگتا تھا جو خود آبِ کوثر کے مالک ہیں۔ خبردار حسینیت کو اتنا سستا سمجھ کر ایسے گلی کوچوں میں جا کے اس کردار کو ذلیل نہ کرے، اسے اتنا سستا نہ بیان کرے۔ میرے حسین کا کردار عظیم تھا اور وہ باضمیر لوگوں کا کردار تھا، بے ضمیروں کا نہیں تھا، اس لیے بے ضمیر اسے بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب بھی کبھی کردار کے سودے کی بات ہو تو قائم رہنا حسین کے انکار کی۔ امام علی مقام کے بارے میں جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سے گیا نا، پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، تو آپ نے تو بات ہی ختم کر دی تھی۔ فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ حسین کل بھی بادشاہ تھا، حسین آج بھی بادشاہ۔ اور جو ہمیشہ کا بادشاہ ہو اسے تم غیروں کی آگے ہاتھ پھیلانے والا شو کرتے ہو۔ وہی بات آ گیا کہ جب میں کھان پینے والا پیٹو ہوں نا تو مینوں یہی چھما نظر آ گیا۔ میں پھر تمہیں یہی دسنا انہیں لنگر۔ اچھا پھر ایک اور بڑی بات ہے، جب کبھی بیٹے کا سسرال گھر میں آیا ہو، کھانے کیسے پکاتی ہو؟ دسیوں تھوڑا جا آخری گل، جب بیٹے کا سسرال ہو، بیٹی کا سسرال ہو یا دماد گھر میں آیا ہو، کھانا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں جی اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے، حد المساق کوشش کی جاتی ہے، کتنے تک تو قرضہ لے کے بھی ہو۔ حسینی لنگر کتنا نہ ہوتا، کتنا نہ ہوتا حسینی لنگر کی؟ تو سوئی آپ کو پریشان ہو گئے۔ میں پچھلے جمعے میں بھی کہتی تھی آپ کو مولویاں یہ گلا کوئی نہیں، آپ کو سبحان اللہ اتنا لے گیا اوتھے لنگر دال پکا لیں، حسینی لنگر۔ حسین ہے کون؟ بادشاہ تے لنگر، بادشاہ تے لنگر اس طرح دے ہوندے۔ یار کم از کم اپنے ضمیر کو تو جوڑ کے دیکھو، حسین اتنا سستا کرتا نہیں ہے ایسی قربانی ہونے کی۔ جب تک اس کردار کو نہیں سمجھے گے، یقین مانے ایسے پھر ٹکوں ٹکوں پہ سودے بازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ دال پکا لیں گے، پکائیوں پہ کبھی پکا کہ جی نیاز آ داماد گھر میں آیا ہو، اسے کہنا جیسی پکایا کوئی نہیں، حسینی نیاز آ کھا ذرا دیکھیو پہ کی بڑھتا، وہاں اپنی شخصیات نظر آ جاتی ہیں۔ جب آئیے آنا یہ کم کرتا تو حسین کا لنگر صرف دال، وہ بھی روٹیاں دے پا کے نہیں ہے میرا حسین ایسا۔ اسی حسین کے سامنے حوض کوثر پہ پیش ہونا ہے، جنت کا سردار ہے۔ کم از کم اتنا ہی سمجھ لیں کہ وہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ کے کھانے بھی پھر شاہی ہے۔ کس نے کہا سارے جہانوں کھلاؤ، جنگی جوگے کو ایک کو کھلاؤ، کھلاؤ کا سترا سخاوت ہو جس پہ خدائی ناز کرے۔ یہ نہ ہو کہ اڑم الون آئے پتلی جی داغ دال ادھر بھی دوڑتی پھرے ادھر بھی دوڑتی۔ پھر حسین علیہ السلام کی جمعہ کے دن شہادت،
جمعے کے دن شادی شیخ صاحب ٹائم تھا مینوں بھی پتا لیٹ آ گئے پچھلے جمعے نے وعدہ کیا کہ لیٹ آ کیا حسینی کردار کیا ہے اس کے دنیاوی معاملات کو دیکھیں انہیں اپنی زندگی میں شامل ہو کر کے دیکھیں اتنی سستی سودے بازی کر کے بیٹھے حسین کے کردار کیا وہ جنت کا بادشاہ ہے انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں جمعے کے دن شہادت ہو رہی ہے اذان ہوئی فوراً سجدے میں سر ہے ایسا 10 مرتبہ دیکھ کر تھک گئیاں نصیحتاں پھر ہوتا نہیں ہو رہی وہی جڑے 5,000 بزرگ جڑے سی جڑے پہلی صاحب چاہنا نے سی وہ ہی کیا حسین کھانے پکانے کے لیے جانے دے کے گیا تھا اس نے تو نانے کے دین کی بقا کے لیے کہا اور آخری بات اور آخری حدیث آقا اسلام نے فرمایا حسین ابنی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے نواسا نانے سے ہے سمجھ آتا دوتا نانیاں جو ہنڈا سمجھ آتا اگر نانا کہے کہ میں بیٹے جو بات تھوڑی مشکل ہو جائے کہ یہ کیسے ہو گیا حل ہمیشہ شاخ کو لگتا ہے شاخ درخت سے ہوتی ہے الٹ پروسیس نہیں ہوتی لیکن یہاں رسول جو فرما رہے ہیں الٹ یہ نہیں ہے یہ حقیقت کچھ اور طرح کی ہے آقا اسلام نے جو فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں آقا ہمیں یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک جو 53 حسین سال کا حسین ہے وہ مجھ سے تھا فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک 53 سال کا جو حسین ہے یہ مجھ محمد سے ہے کربلا میں شہید ہونے کے بعد قیامت تک میں حسین سے ہوں مطلب حسین اپنے خون کو تحفے میں پیش کر کے میری دین کو ایسی حیات اور بتا دے گیا کہ مجھے محمد کو حقیقت میں دیتا جس دین پر یزیدیت غالب آنا چاہتی تھی میرا حسین اس دین کو ایسا بلند کر گیا سر کٹا ہوا ہے نیزے پر سر ہے اور تلاوت جاری ہے قرآن اور حسین کا معاہدہ کربلا میں تو مجھے زیر زمین نہ آنے دینا رہتی دنیا تک حسین دنیا تیرا کس طرح کرے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا باقی دعوانا الحمدللہ